تصور کریں کہ سال 1857 ہے۔ دلی، جو کہ ہندوستان کا دل ہے، وہ لفظی طور پر جل کر خاکستر ہو رہا ہے۔ ہاں، تباہی کا منظر ہے۔ بالکل، چاروں طرف ایک سیاسی افراتفری مچی ہے، معاشی بربادی ہے، اور مغلیہ سلطنت جو صدیوں تک راج کرتی رہی، اب اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اور ہر طرف موت اور مایوسی ہے۔ ہاں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی مرتے ہوئے شہر کی تنگ گلیوں میں تاریخ کا سب سے بڑا اور روشن ادبی دھماکہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک زبردست تضاد ہے واقعی۔ صحیح کہا۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی متضاد دور کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں، اور ہدف ظاہر ہے BPSC TRE 4 امتحان کے لیے باب 6 یعنی غالب کا عہد ہے۔ اور اس کو ہم روایتی طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ بالکل نہیں، ہم نصاب کی طرح بورنگ انداز میں نہیں جائیں گے۔ ہم ان سنین، کتابوں اور شاعروں کے ناموں کے پیچھے چھپی کہانیاں کھوجیں گے، تاکہ امتحان ہال میں امیدواروں کو یہ سب خود بخود یاد آ جائے۔ تو چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ مجھے یہ منظر کشی بہت پسند آئی، کیونکہ اس نے دراصل اس پورے عہد کی بنیاد کو واضح کر دیا ہے۔ مطلب یہ انسانی تاریخ کے انوکھے ترین تضادات میں سے ایک ہے۔ بالکل۔ ایک طرف تہذیب و تمدن کا جنازہ اٹھ رہا تھا، اور دوسری طرف اردو غزل اپنے کمال کی ان بلندیوں کو چھو رہی تھی جہاں وہ پہلے کبھی نہیں پہنچی۔ کیا بات ہے! تو جب ہم غالب کا عہد کہتے ہیں تو بھئی یہ صرف ایک شخص کا دور نہیں ہے، یہ ان بے پناہ تخلیقی ذہنوں کا ہجوم ہے جو ایک زوال پذیر معاشرے میں بیٹھ کر ابدیت تخلیق کر رہے تھے۔ تو کیا ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی ستارہ جب بجھنے والا ہوتا ہے تو وہ مرنے سے ٹھیک پہلے سب سے زیادہ چمکتا ہے؟ بالکل، ایک سپر نووا کی طرح۔ ہاں، سپر نووا، بالکل ویسے ہی۔ دہلی کی تباہی کے وقت اردو شاعری اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی، تو آج ہم اسی بجھتے ہوئے ستارے کے مرکز سے لے کر اس کے بکھرنے تک کا سفر طے کریں گے۔ صحیح، تو سب سے پہلے کہاں چلیں؟ تو آئیے ستارے کے بالکل مرکز کی طرف چلتے ہیں، یعنی لال قلعہ، اور آخری تاجدار ہند بہادر شاہ ظفر کی طرف، جن کا دور حکومت 1837 سے شروع ہو کر 1857 پر ختم ہوتا ہے۔ ہاں، ظفر کا دور۔ ظفر کو عموماً صرف ایک بے بس بادشاہ سمجھا جاتا ہے نا، لیکن ہماری امتحانی فہرست میں وہ ایک باقاعدہ اور بہت اہم شاعر ہیں۔ دیکھیں، ظفر کا المیہ یہی ہے کہ ان کی جو سیاسی بے بسی تھی اس نے ان کے ادبی قد کو چھپا دیا۔ مطلب وہ محض وقت گزاری کے لیے شعر نہیں کہتے تھے، انہیں برج بھاشا، پنجابی، اردو اور فارسی، ان سب پر مکمل عبور حاصل تھا۔ اور ان کے کلام کی پختگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ان کے استادوں میں شاہ نصیر، عزت اللہ عشق اور میر کاظم حسین بے قرار جیسے نام شامل تھے۔ ارے واہ! اور پھر ذوق اور غالب جیسے دیوقامت نام۔ لیکن یہاں امتحان کے نقطہ نظر سے جو نام سب سے زیادہ اہم ہے وہ ذوق کا ہے۔ ہاں، کیونکہ ذوق کا ان کے ساتھ لمبا ساتھ رہا تھا۔ بالکل، ذوق کا بادشاہ کے ساتھ طویل ترین ساتھ زیر بحث آتا ہے۔ اچھا، ایک منٹ رکیے گا، میں نے اپنے نوٹس میں دیکھا ہے کہ ظفر کی اردو میں 4 دیوان تو ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن ان کی فارسی نثر میں بھی ایک کتاب ہے جس کا نام خیابان تصوف ہے۔ ہاں، خیابان تصوف۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک بادشاہ جو سیاسی طور پر اتنا کمزور ہے، وہ بیٹھ کر صوفیانہ فارسی نثر لکھ رہا ہے، اور بھئی یہ خیابان تصوف دراصل ہے کیا چیز؟ یہ نام تو کافی بھاری بھرکم ہے۔ یہ حیرانی بالکل بچا ہے۔ تو دیکھیں، خیابان کا مطلب ہے پھولوں کی کیاری یا راستہ، اور یہ کتاب دراصل شیخ سعدی کی مشہور زمانہ گلستان سعدی کی ایک تشریح ہے۔ اچھا، یعنی صوفیانہ شرح ہے؟ جی، اس دور میں بھلے ہی اردو سڑکوں پر درباروں میں تیزی سے مقبول ہو رہی تھی، لیکن علم و دانش کی آخری زبان اب بھی فارسی ہی سمجھی جاتی تھی۔ بالکل۔ تو ظفر کا یہ کام اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ صرف غزل کے شاعر نہیں تھے، کلاسیکی فارسی روایت پر بھی ان کی گہری گرفت تھی۔ صحیح، اور جہاں تک ان کی غزلوں کی بات ہے، اس میں تو ان کی اپنی زندگی کا دکھ، مطلب تخت چھن جانے کا درد، اور پھر رنگون کی جلاوطنی، یہ سب اتنا سچا ہے کہ سیدھا دل پر لگتا ہے۔ بالکل، بہت دردمندانہ شاعری ہے۔ جیسے ان کا وہ مصرع ہے نا کہ یا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدایانہ بنایا ہوتا۔ واہ!
مطلب یہ محض شاعری نہیں لگتی، یہ ایک ہارے ہوئے انسان کی سوانو عمری ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور ظفر کے دربار کا ذکر ہو اور ان کے سب سے قریبی استاد شیخ محمد ابراہیم ذوق کی بات نہ ہو تو یہ تو ناانصافی ہوگی۔ ہاں، ذوق جو 1854 میں وفات پا گئے تھے، امتحانات میں بار بار ان کے 2 خطابات پوچھے جاتے ہیں، ایک خاقانی ہند اور دوسرا ملک الشعراء۔ جی، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھائیں کہ ذوق میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ انہیں ہندوستان کا خاقانی کہا گیا؟ خاقانی تو بہت بڑا نام ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا قصیدے کے فن کو دیکھنا ہوگا۔ ذوق دراصل غزل سے زیادہ قصیدہ گوئی کے بادشاہ تھے۔ اچھا؟ ہاں، اردو ادب میں مرزا محمد رفیع سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں ذوق کا درجہ سب سے بلند مانا جاتا ہے۔ اور خاقانی جو تھا وہ فارسی کا ایک انتہائی عظیم قصیدہ گو شاعر تھا۔ اوہ، تو وہاں سے یہ خطاب آیا؟ بالکل۔ جب ذوق نے اپنی زبان دانی، مشکل زمینوں میں روانی اور لفظوں کی جادوگری سے قصیدے لکھے، خاص طور پر بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر مبارکباد کا جو قصیدہ تھا، تو بادشاہ نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب دیا۔ صحیح۔ اور اسی فنی کمال کی وجہ سے پورے ادبی حلقوں نے انہیں خاقانی ہند تسلیم کر لیا۔ لیکن ذوق کی شخصیت کا ایک پہلو مجھے تھوڑا الجھاتا ہے۔ مطلب میرے علم کے مطابق حیدرآباد کے جو دیوان تھے مہاراجہ چندو لال، انہوں نے ذوق کو بڑے بھاری انعام و اکرام کا لالچ دے کر دربار میں بلایا تھا۔ ہاں، بالکل بلایا تھا۔ اور اس وقت دلی میں ویسے بھی معاشی حالات بہت خراب تھے، تو پھر ذوق نے یہ پیشکش ٹھکرا کیوں دی؟ کیا یہ ان کی انا تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں، یہ انا بالکل نہیں تھی۔ یہ دراصل دہلی نام کے اس طلسم سے ان کا عشق تھا۔ اچھا۔ ہائے، کیا بات ہے! تو حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ تھے، ان کے لیے دہلی کا کلچر، وہاں کی ادبی فضا اور وہ گلی کوچے کسی بھی شاہی خزانے سے زیادہ قیمتی تھے۔ اور ان کی شاعری کی سب سے بڑی طاقت ہی دہلی کی زبان تھی۔ وہ محاوروں والا انداز۔ بالکل، ان کے ہاں محاوروں اور کہاوتوں کا جو برجستہ استعمال ہے، وہ اسی دہلی کی مٹی کا کمال تھا۔ یہ بات نا ہمیں اس دور کے سب سے شاندار تضاد کی طرف لے جاتی ہے۔ مطلب ایک طرف تو ذوق تھے جو دربار کے چہیتے، روایت کے پابند، محاوروں کے ماہر، اور ٹھیک اسی شہر میں انہی گلیوں میں ایک اور شخص موجود تھا جس نے اس پوری تاریخی قید خانے کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ ہاں، یہ تو بہت دلچسپ موڑ ہے۔ میرا اشارہ ظاہر ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی طرف ہے، جن کے خطابات ہیں نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام الجنگ۔ بالکل۔ مشکل پسندی کا لوگ کہتے تھے کہ غالب کی شاعری بہت اجنبی ہے، تو بھئی وہ ایسا کیا لکھ رہے تھے جو لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جاتا تھا؟ اس سوال کا جواب دراصل غالب کے کائنات کو دیکھنے کے انداز میں چھپا ہے۔ دیکھیے، غالب کا مسر حتیٰ کہ ذوق بھی الفاظ کو ان کے سیدھے سادے لغوی معنی میں استعمال کر رہے تھے۔ جیسے گل کا مطلب پھول اور بلدل کا مطلب پرندہ۔ بالکل، لیکن غالب نے کیا کیا؟ انہوں نے الفاظ کو ان کے تعبیری معنی میں برتنا شروع کیا۔ وہ الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے فلسفیانہ اور وجودی سوالات کھڑے کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر؟ ذرا ان کا یہ مصرع دیکھیے: نقش فریادی ہے کس کی شوخیت تحریر کا، عوام قاری تو پہلے لفظ پر ہی ٹھٹک جاتا تھا۔ ہاں، واقعی۔ غالب کائنات کی تخلیق، انسان کی مجبوری اور خدا کے وجود پر ایسے زاویوں سے سوال اٹھا رہے تھے جس کی اردو شاعری کو عادت ہی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شروع میں بہت اجنبی محسوس ہوتے تھے۔ ہم امتحان کے لیے ان کی تصانیف یاد کرتے ہیں تو مثلاً مہر نیمروز جو کہ مغل خاندان کی فارسی تاریخ ہے، یا پھر کاتب برہان جو لغت کی کتاب ہے۔ جی بالکل۔ لیکن جس چیز نے غالب کو امر کیا وہ ان کی خطوط نگاری تھی، یعنی عود ہندی اور اردو معلّہ۔ میرے خیال میں تو غالب نے خط لکھنے کا انداز نہیں بدلا، بلکہ انہوں نے اپنے دور کا واٹس ایپ ایجاد کیا تھا۔ واہ، یہ ایک بہت دلچسپ اور حیران کن حد تک درست موازنہ ہے نا؟ بالکل۔ غالب سے پہلے خط کا مطلب تھا آدھا صفحہ لمبے چوڑے مشکل فارسی القابات جیسے قبلہ وقابہ یا خداوند نعمت۔ غالب نے یہ سب اٹھا کر باہر پھینکا اور سیدھا بات شروع کی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ وہ خط ایسے لکھتے تھے جیسے سامنے بیٹھے شخص سے بات کر رہے ہوں۔ ان کی زبان انتہائی بے ساختہ، غیر رسمی اور شوخی سے بھری تھی۔
بالکل. اور امتحان کے لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان خطوط میں محض حال احوال نہیں ہے، بلکہ غالب کی ایک فارسی کتاب دستن بو بھی بہت اہم ہے. ہاں، دستن بو تو 1857 کا ان کا فارسی روزنامچہ ہے، یعنی ان کی ڈائری. جی، اور دستن بو میں انہوں نے غدر کے حالات فارسی میں لکھے، لیکن ان کے اردو خطوط میں اس برباد شدہ دہلی کے سماجی اور تہذیبی حالات کی جو جیتی جاگتی تصویر ملتی ہے وہ تو کسی سرکاری تاریخ میں بھی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا. اب غالب کے متوازی اسی دور میں ایک اور شخصیت کھڑی ہے جو بظاہر تو شاعر ہے، لیکن اگر ان کی سی وی دیکھی جائے تو لگتا ہے جیسے وہ کوئی لیونارڈو ڈا ونچی ہو. ارے ہاں، میں سمجھ گئی. حکیم مومن خان مومن کی بات ہو رہی ہے نا؟ جی ہاں، مومن. مطلب طب یعنی ڈاکٹری بھی جانتے ہیں، علم نجوم، شطرنج، موسیقی، ریاضی، یہ سب کچھ ایک شخص میں. اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ان کا سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین سے بہت گہرا لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کبھی انگریزوں کی نوکری نہیں کی. ہاں، مومن دراصل ایک مکمل اور آزاد انسان تھے. ان کی یہی کثیر الجہتی شخصیت ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے. وہ کسی دربار سے وابستہ نہیں تھے، لیکن مومن کی شاعری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امتحان کے لیے دو اصطلاحات فوراً سامنے آتی ہیں: معاملہ بندی اور مکر شاعرانہ. اچھا، یہاں میں آپ کو تھوڑا روکوں گی. میں نے ان دونوں اصطلاحات پر پڑھا اور مجھے یہ مکر شاعرانہ کا تصور پڑھ کر ایسا لگا جیسے آج کل کی زبان میں جسے ہم گیس لائٹنگ یا جذباتی چھیڑ چھاڑ کہتے ہیں، یہ کچھ ویسا ہی ہے. اچھا، وہ کیسے؟ مطلب جہاں شاعر جان بوجھ کر محبوب کو ایسی بات کہتا ہے جس میں بظاہر بڑی معصومیت ہو لیکن اندر سے ایک طنزیہ چوٹ یا مکاری چھپی ہو، تو کیا میں یہ صحیح سمجھ رہی ہوں؟ ارے واہ، آپ نے اس کا بالکل درست جدید مفہوم نکالا ہے. مکر شاعرانہ میں واقعی ایک شوخی، ایک لطیف سی مکاری اور محبوب کو چھیڑنے کا انداز ہوتا ہے. ہاں. اور دوسری چیز ہے معاملہ بندی، جس کا مطلب ہے عشق اور محبت کے وہ زمینی، جذباتی اور جسمانی معاملات. عاشق اور معشوق کی وہ روزمرہ کی نوک جھونک جس کا بیان مومن کے ہاں بہت بے تکلفی سے ملتا ہے. بالکل. اور وہ اپنے مقطعوں میں یعنی غزل کے آخری شعر میں اپنے تخلص مومن کو بھی کمال مہارت سے استعمال کرتے تھے کہ شعر دوہرے معنی دینے لگتا تھا. صحیح. اور ویسے مومن کی موت کا قصہ تو کسی سنسنی خیز فلم سے کم نہیں ہے. ہم نے ذکر کیا کہ وہ علم نجوم یعنی اسٹرالوجی کے ماہر تھے. جی، بہت بڑے ماہر. تو ایک حادثے میں وہ کوٹھے سے گر گئے، ان کے ہاتھ اور بازو ٹوٹ گئے، اور حیران انگیز طور پر اپنے اسی علم نجوم اور تاریخ گوئی کی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے خود اپنے اس حادثے کی اور موت کی تاریخ ایک فارسی جملے سے نکالی تھی. تو وہ فقرہ کیا تھا؟ وہ فقرہ تھا دست و بازو بشکست، جس کا مطلب ہے ہاتھ اور بازو ٹوٹ گئے. ارے باپ رے! ہاں، اور جب آپ علم ابجد کے حساب سے اس جملے کے حروف کے اعداد نکال کر جمع کرتے ہیں تو ٹھیک وہی سال نکلتا ہے جس میں ان کا انتقال ہوا. یہ ان کی ذہانت کی ایک حیرت انگیز مثال ہے. واقعی کمال ہے. خیر، اب ہم اس گہرے مطالعے کے اس موڑ پر آ گئے ہیں جہاں ہمارا وہ دہلی والا ستارہ بالآخر پھٹ جاتا ہے. یعنی 1857 کا سپر نووا. بالکل، 57 کا سپر نووا ہوتا ہے. مغل سلطنت کا چراغ گل ہو گیا، دہلی لاشوں کا شہر بن گیا. تو اب کیا ہوا؟ وہ جو ادب کی روشنی تھی وہ ستاروں کی دھول بن کر کہاں اڑی؟ مطلب یہ ادبی مرکز کس طرف منتقل ہوا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں باب کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے. جب مرکز بکھر گیا، دہلی اجڑ گئی، تو ادبا اور شعراء نے نئے سرپرستوں اور اعمال کی تلاش میں ہجرت شروع کی. یہ روشنی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے رامپور اور حیدرآباد دکن کا رخ کیا. یہ ہمارا دوسرا دور ہے، اور اس دور میں ہمیں نعت اور لغت کے حوالے سے بہت اہم کام نظر آتا ہے. مثلاً محسن کاکوروی اور امیر مینائی. جی، محسن کاکوروی کو تو جدید دور کے سب سے اہم نعت گو کے طور پر پڑھایا جاتا ہے نا. ان کا ایک بہت مشہور نعتیہ قصیدہ ہے جسے لامیہ قصیدہ کہتے ہیں: سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل. بالکل، سمت کاشی سے چلا. مجھے ہمیشہ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ نعت تو رسول پاک کی شان میں لکھی جاتی ہے، تو اس میں کاشی اور متھرا جو کہ ہندوؤں کے مقدس مقامات ہیں ان کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ اور یہی تو محسن کاکوروی کا سب سے بڑا اور انقلابی کارنامہ ہے.
انہوں نے نعت کو عربی اور فارسی کے ان روایتی صحرائی استعاروں سے نکالا اور اسے خالص ہندوستانی مٹی، یہاں کے موسموں اور جغرافیائی علامات کے ساتھ جوڑ دیا۔ اچھا، یعنی لوکلائز کر دیا۔ ہاں، کاشی اور متھرا سے بادل کے اٹھنے اور مدینے کی طرف برسنے کا جو استعارہ ہے وہ دراصل اس بات کی علامت تھا کہ رحمت کی یہ گھٹا پوری دنیا اور ہر خطے کو سیراب کر رہی ہے۔ واہ، یہ اردو نعت کی تاریخ میں ایک بالکل نئی اور دلیرانہ روایت تھی۔ کیا بات ہے! اور پھر امیر مینائی، جن کی نعتیہ مثنویاں نور تجلی اور ابر کرم بہت مشہور ہیں، امیر مینائی واجد علی شاہ کے دربار سے بھی وابستہ رہے، پھر رامپور اور آخر میں حیدرآباد گئے۔ جی، لیکن ان کا جو کام امتحانات میں سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ شاعری نہیں بلکہ ان کی مرتب کردہ لغت امیر اللغات ہے۔ بالکل، امیر اللغات بہت اہم ہے، اور جب لغت اور زبان کے اصولوں کی بات آتی ہے نا، تو اسی دور ہجرت کے ایک اور اہم شخص جلال لکھنوی کا ذکر ناگزیر ہو جاتا ہے۔ جلال کی کتابیں سرمایہ زبان اردو اور مفید الشعراء زبان کی درستی پر مبنی ہیں۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ جلال لکھنوی الفاظ کی تذکیر و تانیث پر، یعنی کون سا لفظ مذکر بولا جائے گا اور کون سا مؤنث، اس پر بہت زور دیتے تھے۔ جی بالکل دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب سلطنتیں گر رہی ہیں، لوگ جان بچا کر ہجرت کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو اس بات کی اتنی کیا فکر تھی کہ کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا مؤنث؟ دیکھیں، اس میں ایک بہت گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ جب آپ کا شہر، آپ کی ریاست، آپ کا پورا سیاسی نظام آپ کے ہاتھ سے چھن جاتا ہے، تو آپ اپنی ثقافتی شناخت کو بچانے کے لیے اپنی زبان کے اصولوں پر اور زیادہ سختی سے پہرا دینے لگتے ہیں۔ اوہ، صحیح۔ تو جلال لکھنوی اور ان جیسے دیگر زبان دانوں کی یہ قواعد پسندی دراصل اپنی مٹتی ہوئی تہذیب کو زبان کے ذریعے محفوظ رکھنے کی ایک کوشش تھی۔ بہت گہری بات ہے، سمجھ گئے۔ اب ہم آتے ہیں اس دور ہجرت کے سب سے چہیتے اور عوام میں بے پناہ مقبول نام کی طرف، داغ دہلوی۔ ہاں، داغ۔ مرزا فخرو کی وفات اور 57 کے ہنگامے کے بعد داغ نے دہلی چھوڑی، رامپور رہے اور پھر حیدرآباد دکن میں، تو انہیں جو عروج ملا وہ بے مثال تھا۔ لیکن داغ کی زبان غالب اور مومن کے مقابلے میں اتنی سادہ، اتنی چلبلی اور شوخ کیوں ہے؟ اس کی ایک سیدھی سی وجہ ہے کیونکہ داغ کے مخاطب بدل گئے تھے۔ اچھا، کیسے؟ غالب تو دلی کے ایک خاص پڑھے لکھے ایلیٹ طبقے کے لیے لکھ رہے تھے، جبکہ داغ جب دکن گئے تو وہ صرف دربار تک محدود نہیں رہے۔ ان کی شاعری طوائفوں کے کوٹھوں، گلی کوچوں اور عام محفلوں تک پہنچی۔ عوام تک۔ بالکل، اس لیے ان کی زبان میں سادگی، ترنم اور محاوروں کی وہ برجستگی آئی جو ہر عام و خاص کی زبان پر چڑھ گئی۔ اور امتحان دینے والے امیدواروں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ داغ کے 4 دیوان ہیں۔ جی، 4 دیوان۔ گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ۔ یہ نام تو ایسے ہیں جیسے ذہن میں کوئی تصویر بن رہی ہو۔ داغ کا وہ شعر کتنا مشہور ہے نا، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ہاں، بہت خوبصورت۔ اس میں جو شوخی ہے وہ واقعی داغ کا خاصہ ہے۔ چلیں اب ہم اس گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو BPSC TRE 4 کا کوڈ کریک کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ہم حقائق کو رٹنے کے بجائے ایک فائنل مینٹل چیک لسٹ بنائیں۔ یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے۔ تو چلے اب ایک جلدی سے راؤنڈ کرتے ہیں، ریپڈ فائر کی طرح۔ میں سوال پھینکتی ہوں اور ہم اس کا جواب بتاتے ہیں۔ اگر ہم امتحان میں بیٹھے ہوں اور سوال آتا ہے کہ وہ کون سا شاعر تھا جس نے انگریزوں کی نوکری نہیں کی، حادثے میں مرا اور اپنی موت کی تاریخ نکالی، تو ہمارے ذہن میں کیا گھنٹی بجنی چاہیے؟ فوراً ذہن میں حکیم مومن خاں مومن کا نام آنا چاہیے، اور وہ تاریخی فقرہ یاد آنا چاہیے، دست بازو بشکست۔ بہترین۔ اور اگر سوال آئے کہ وہ بادشاہ جس نے شاعری کے علاوہ فارسی میں شیخ سعدی کی گلستان کی شرح لکھی، تو ہم کیا یاد کریں گے؟ ہم خیابان تصوف کے مصنف بہادر شاہ ظفر کو یاد کریں گے۔ زبردست۔ اب ذرا خطابات کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ خاقانی ہند کا خطاب ذوق کو ملا۔ کیوں ملا؟ کیونکہ وہ سودا کے بعد سب سے بڑے قصیدہ گو تھے، اور انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر وہ شاہکار قصیدہ پیش کیا تھا جس پر بادشاہ نے انہیں ملک الشعراء بھی کہا تھا۔ بالکل صحیح۔ اور اگر پوچھا جائے کہ غالب کا 1857 کا فارسی روزنامچہ کون سا ہے، تو وہ ہے دست النبو۔ اور ان کے اردو خطوط کے مجموعے؟
عود ہندی اور اردو معلیٰ۔ لغات اور قواعد کے حوالے سے بھی ہمیں 2 نام پکے یاد رکھنے ہیں۔ امیر اللغات کس کی ہے؟ امیر مینائی کی۔ اور سرمایہ زبان اردو کس نے لکھی؟ جلال لکھنوی نے۔ واہ! اور اس کے ساتھ ساتھ داغ دہلوی کے 4 دیوانوں کے نام بھی اس چیک لسٹ کا حصہ ہیں۔ بالکل، یعنی گلزار، آفتاب، مہتاب اور یادگار۔ زبردست۔ اور اگر پرچے میں مختصر تصوراتی سوالات آتے ہیں، مثلاً یہ کہ غالب کو ان کے دور میں کیوں نہیں سمجھا گیا، اجنبی کیوں کہا گیا، تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہم اس کی بنیاد اس نقطے پر رکھیں گے کہ غالب الفاظ کے سیدھے معنی کے بجائے ان کے تعبیری، فلسفیانہ اور گہرے معنی استعمال کرتے تھے۔ ہاں، وہ روایات سے ہٹ کر لکھ رہے تھے۔ بالکل، وہ روایتی شاعری سے انحراف کر رہے تھے اور زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح اگر مومن کی نمایاں خصوصیات پوچھی جائیں تو کون سے الفاظ؟ معاملہ بندی اور مکر شاعرانہ۔ بالکل، یہ الفاظ آپ کے جواب کی جان ہونے چاہیے۔ تو اگر میں اس پوری قسط کا نچوڑ نکالوں تو ہم نے دیکھا کہ پہلا دور اس بجھتے ہوئے ستارے کے مرکز کا دور ہے، جہاں دہلی زوال کا شکار ہے، لیکن ذوق کی دربارداری، ظفر کا درد، مومن کی کثیر الجہتی شخصیت اور غالب کی فلسفیانہ بغاوت غزل کو عروج پر لے جاتی ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوسرا دور اس ستارے کے پھٹنے کے بعد کا دور ہے، جب دہلی سے ہجرت ہوتی ہے اور رامپور اور حیدرآباد نئے مراکز بنتے ہیں، جہاں محسن کاکوروی، امیر مینائی، جلال اور داغ دہلوی اس بکھری ہوئی روشنی کو نئی سمتوں میں پھیلاتے ہیں۔ بالکل درست، یہی دراصل اس پورے باب کا جامع اور امتحانی خاکہ ہے۔ تو آج ہم نے تاریخ کو صرف حقائق کی طرح نہیں رٹا، بلکہ اسے کہانی کی طرح دیکھا۔ اور جو آخری اشتعار انگیز خیال میں اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں، وہ غالب کے خطوط سے جڑا ہے۔ اچھا، بتائیں۔ ذرا سوچئے، غالب نے خطوط میں روایتی القابات کا فرسودہ نظام کسی بہت بڑے سماجی انقلاب کے منصوبے کے تحت نہیں توڑا تھا، وہ محض اپنی سہولت کے لیے اور شاید ان پرانے بوجھل لفظوں سے اکتاہٹ کی وجہ سے اپنے دوستوں سے سیدھی بات کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن انہیں خود معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی سادگی اور غیر ارادی بغاوت سے دراصل جدید اردو نثر کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کبھی کبھی دنیا کے سب سے بڑے ادبی اور فکری انقلاب کسی سوچے سمجھے منصوبے کے بجائے محض سادگی، بے ساختگی اور تھوڑی سی اکتاہٹ سے پیدا ہوتے ہیں؟ واہ، یہ واقعی ادب کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا نظریہ ہے۔ تو آج ہم نے دیکھ لیا کہ مغلیہ سلطنت تو تاریخ کی مٹی میں مل گئی، لیکن اس دہلی نامی ستارے کے پھٹنے سے اردو ادب میں جو سپر نووا وجود میں آیا، اس کی روشنی آج تک ہمارے ذہنوں کو اور امیدواروں کے امتحانی پرچوں کو منور کر رہی ہے۔ بالکل کر رہی ہے۔ تو بھئی اپنے تجسس کو یوں ہی زندہ رکھیے اور مطالعہ جاری رکھیے۔ خدا حافظ۔